اختیار کس نے فوج کو دیا ہے کہ وہ بیٹھ کے میٹنگیں کرے؟ اختیار اگر آئین پاکستان نے نہیں دیا، یہ آئین کی بغاوت ہے، بنیادی بغاوت ہے۔ آئین میں یہ نقطہ ہے کہ اگر پاکستان کے آئین کو کوئی بھی توڑے گا تو وہ سزائے موت کا مترادف ہوگا، لیکن بھٹو صاحب کے فوراً ضیاء الحق مارشل لا لے کر آ گیا۔ آئین میں لکھا تھا کہ جو مارشل لا لے کر آئے گا اس کو پھانسی ہونی چاہیے، الٹا جو مارشل لا لے کر آیا اس نے اس وقت کے وزیر اعظم کو پھانسی دے کے پاکستان کے عوام کو یہ پیغام پہنچایا کہ عوام کی طاقت کا بندوق کی طاقت کے سامنے کوئی زور نہیں، کوئی بات نہیں۔ 11 سال ضیاء الحق 11 سال اس میں گزار گیا کہ 2 مہینے بعد انتخابات ہوں گے، 2 مہینے بعد انتخابات ہوں گے۔ سن 85 میں انتخابات ہوتے ہیں۔ سن 85 کے انتخابات غیر جمہوری سوچے پاکستان میں ایسے انتخابات بھی ہوئے جہاں پارٹیوں کو اجازت نہیں دی کہ آپ حصہ لو، اور وہ 85 کے پیداوار آج تک پاکستان کی سیاست میں جو گند پھیلاتے رہے وہ ہم سب کے سامنے۔ یہاں پہ جمہوریت مذاق رہا ہے، یہاں پہ پھر مشرف آتا ہے، 12 سال ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے، پھر پاکستان کی جمہوری پارٹیوں کے درمیان میثاقی جمہوریت ہوتا ہے، اور میثاقی جمہوریت کا مقصد ایک کہ فوج کا کردار سیاست سے ختم کرنا ہے۔ تو فوجی ایک نئے بچے کو پیدا کرتے ہیں جو آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ 2008 واحد تاریخ کے وہ انتخابات جو ہمیں اور آپ کو راستہ دیا گیا، سپورٹ نہیں، ہمارا راستہ روکا نہیں گیا، اور وہ بھی ان کو پتا تھا کہ جب بھی پختونخوا میں راستے نہیں روکیں گے، پختون بے غیرت نہیں ہے، یہ بہت تھوڑی تعداد میں ہے، پختون غیرت مند ہے، پختونوں کو اپنی تاریخ کا پتہ ہے، پختونوں کو اپنے باپ دادا کا پتہ ہے، پختون بے غیرتوں کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب بھی راستے کھولیں گے پختونخوا میں مینڈیٹ صرف اور صرف عوامی نیشنل پارٹی کا آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اسی ریاست کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ہم عدم تشدد کے پیروکار، تشدد کے سامنے کبھی بھی نہیں جھک سکتے، ہم آج بھی نہیں جھکے۔ الحمدللہ حکومت ہو نہ ہو ہم میں وہ غیرت ہے کہ ہم آج بھی دہشت گرد کو دہشت گرد کہتے ہیں، ہم آج بھی طالب کو طالب کہتے ہیں، اور ہم آج بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا ہماری سرزمین پہ کوئی جگہ نہیں، ان کو لٹکایا جائے، سزا دی جائے، قوم کے دشمن ہے، گھرنے کے دشمن ہے۔ لیکن پھر جہاں پہ آپ کے حق کی بات ہوتی ہے، اس پاکستان میں جنگ ہی 2 چیزوں کا ہے، وسائل اور اختیار۔ ہم کہتے ہیں کہ اختیار کا محور، طاقت کا محور عوام ہے، بندوق والے کہتے ہیں کہ نہیں، طاقت کا محور، اختیار کا محور وہ لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وسائل پہ حق پختون قوم کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پختون قوم غلام ہے، بلوچ غلام ہے، سندھی غلام ہے، سرائکی غلام ہے، ہزارہ غلام ہے، آزاد کشمیر والے غلام ہیں، گلگت بلتستان والے غلام ہیں،
اگر آقا ہے تو وہ ایک سینٹرل پنجاب ہے، اور ہم ان کو غلام ابن غلام مانتے ہیں۔ ہم ان کو کبھی آقا نہ مانا تھا نہ مانا ہے، اور ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سر قلم کرے ان کو کبھی مانیں گے نہیں۔ دو دفعہ ہمارے راستے زبردستی روکے جاتے ہیں۔ 2013 میں طالبان کی خاطر، 2018 میں عمران کی خاطر، 2024 میں بیلنسنگ ایکٹ کی خاطر۔ مجھے بتائیں، آج چارسدہ میں جو پختون قوم اکٹھی ہوئی ہے، یہ فیصلہ اب ہوگا کہ ممبران چننے کا اختیار عوام کا ہے یا نہیں۔ ممبران چننے کا اختیار یہاں پہ بیٹھے وردی والوں کا، کرنیلوں کا، ان کا ہے کہ 8 اور 10 اور 12 کروڑ روپے لے کے یہ آپ کے ممبران چنیں گے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ عوام کا نا، وہ ہمارا ہے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ نمائندے کس کے؟ ہمیں فوج کے ٹٹو نہیں چاہیے، ہمیں ٹٹو ہو کے ٹٹو نہیں چاہیے، ہمیں اپنے نمائندے چاہیے، ہمیں اپنے دلیر نمائندی قوم کی نمائندگی کے لیے چاہیے۔ ہمیں گنگے بہرے لوڑو لنگڑے نہیں چاہیے کہ جو غلامی کرتے ہوئے بوٹ پالش کرنے پہ ممبر بن جائے۔ کیا رور میں زما یو خبر ہے، زما د ذات قسم ندی خو چې تاسو نه منئ نو د چا هغه پلار هم نه منئ۔ یہ اختیار کس نے فوج کو دیا ہے کہ وہ بیٹھ کے میٹنگیں کرے، پیسے اکٹھے کرے، اربوں روپے اکٹھے کرے اور قوم کے نمائندے چنے؟ یہ اختیار اگر آئین پاکستان نے نہیں دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی بغاوت ہے، بنیادی بغاوت ہے۔ ایک تو ایک چور ہوتا ہے، مثال گھڑی چور، ایک تو ایک چور ہوتا ہے مثال توشہ خانہ چور، کوئی ہوتے ہیں جیب قطرے۔ یہ وردی والے قامی چور ہے، قامی، انہوں نے پورے قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔